ازدواجی زندگی کے بہت ہی گہرے راز جو اس ویڈیو میں پورے بتائے گئے ہیں، پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو لیا گیا جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ ہمیں سن کر بہت تجسس ہوا کہ آخر ان کی خوشحال زندگی کا راز جاننا چاہیے۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ کیا کبھی آپ دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں؟ یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے؟ کیا وہ بہت خوبصورت تھیں جوانی میں؟ یا ڈھیر سے انہوں نے بچے پیدا کیے ہوں اس کی وجہ سے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور وہ چاہے تو اس کے برعکس یعنی اپنے گھر کو ہی وہ جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال کا نام مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ ایک عورت کی میں آپ کو کہانی سناتی چلتی ہوں کہ اس کا شوہر کھرب پتی تھا، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، جو کہ عورت کو بہت تکلیف دہ لگتا تھا، اور اس کی ساری دولت دینے کے لیے تیار تھی، اس کے چند میٹھے بولوں کے عوض۔ شوہر کا رویہ اچھا نہ ہو تب بھی عورت اس کے ساتھ گزارا بڑی مشکل سے کرتی ہے، اور جہاں پر بچے پیدا ہو جائیں تو پھر عورت اور زیادہ مجبور ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے۔ لیکن ازدواجی زندگی کے لیے دونوں میاں بیوی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک بھی ان کی نوبت آ ہی جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں بھی ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ کبھی نمک کم ہے، کبھی مرچ تیز ہے۔ اس طرح کی نوک جھوک اکثر شادی شدہ جوڑوں میں موجود پائی جاتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ پہلے تو وہ مسکرائیں، پھر بولی۔ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں، جیسے میں واقعی غلط ہوں، میری غلطی ہے، اور خاموش ہو جاتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے بھانپ لیتا ہے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ باہر چلی جایا کریں تاکہ لڑائی کے امکان ہی نہ بنے۔ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں اور اس سے فراق کی راہ چاہتی ہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتی ہیں، تو میں اس کی عزت نفس کو برقرار رکھتی ہوں۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اسے اپنے رویے پر خود افسوس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو پھر میں انہیں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، اور وہ بڑے اطمینان سے چپ ہو کر نظریں نیچے کر لیتے ہیں۔ پھر میں کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے، اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہوں تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ میں کمرے سے اب باہر نکل آتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔
جیسے کہ کپڑے دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں اور اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتی ہوں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرتی ہوں۔ اس طرح ان کی توجہ مجھ سے ہٹ جاتی ہے اور وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں، غصہ بھی کم ہو جاتا ہے ان کا۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک دن، ایک آدھا گھنٹہ، ہفتہ بات چیت نہیں کرتی؟ اس نے سوچ کر کہا کہ نہیں۔ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ پیغام ہر اس عورت کے لیے ہے جو زیادہ لمبے عرصے کے لیے اپنے شوہر کو اتنا ٹائم دے دیتی ہے کہ وہ اس کو علیحدہ رہنے کی عادت ڈال دیتی ہے۔ یہ دو دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ اب تو صحافی عورت کو بھی اس کی باتوں سے تجسس ہونے لگا کہ یہ آخر ان کی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا ان کی ان باتوں سے کوئی دوسرا فائدہ بھی لے سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آپ کو سن کر یقیناً اچھا لگے گا اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، اب پی لیجیے نا۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اس سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں جب خود کو نارمل رکھتی ہوں تو وہ مجھے حیرت کی نظروں سے تک رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑا، میں اس طرح ہی محسوس کرواتی ہوں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اور معذرت کا اظہار کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والے خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ یعنی کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ صحافی خاتون نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس یعنی کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں اس کی باتوں پر غصہ کرنے لگوں گی، اس کو اچھالوں گی، تو خود بھی ذلیل ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے اسے اپنی زندگی میں ان سب باتوں کو نارمل کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے اور ہماری ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی پر اور ہمارے بچوں پر اس کے اثرات نہ پڑیں۔ بہت سے میاں بیوی تقریباً جھگڑے میں حد ہی ختم کر دیتے ہیں اور جس سے ان کے بچے، ان کے گھر کے سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو تو سارا گھر ہی سکون میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ویسے مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت رکھے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی عزت رکھے۔ اس طرح گھریلو زندگی بہت اچھی طرح گزرتی ہے، بلکہ مثالی بن جاتی ہے۔ جب مرد و عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟ اتنی بڑی جب انہوں نے بات کہی تو میرے منہ سے نکلا، واہ کیا بات ہے۔ مجھے ان کی زندگی سے لیے گئے تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔
اور اگر آپ بھی ان کی باتوں سے کچھ سمجھ پائے ہیں تو یقیناً کمنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس سے بھی اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔